امی کیا پکایا ہے آج؟ تھکا دینے والے پورے ہفتے کے بعد آج ان دونوں بہنوں کی کام سے چھٹی تھی۔ ندا اور آیت دونوں بہنیں اس دور میں بیٹا نہ ہونے کی وجہ سے اپنے ماں اور باپ کا سہارا بنے ہوئے تھی۔ روحینہ بیگم اور پرویز صاحب کی دو ہی اولادیں تھیں، بڑی بیٹی آیت اور چھوٹی بیٹی ندا۔ دونوں ہی پڑھی لکھی اور خوبصورت تھیں۔ ذہانت کی وجہ سے انہیں ایک اچھی فرم میں اچھی پوسٹ اور اچھی تنخواہ پہ اچھا کام مل گیا۔ روحینہ بیگم اور پرویز صاحب کافی مشکل زندگی گزار رہے تھے، جس کی وجہ سے ان دونوں کے پاس اپنی بیٹیوں کے لیے اپنا چھت تک نہیں تھا، لیکن وہ ایک اچھی سوسائٹی میں ایک اچھے فلیٹ میں مقیم تھے، اور جب سے ان کی بیٹیوں نے ان کا ساتھ دینا شروع کیا تھا وہ ایک اچھی زندگی گزار رہے تھے۔ اس کرائے کے فلیٹ میں انہیں تقریباً 3 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ اس بلڈنگ میں 4 فلیٹ تھے، جن میں سے دوسرے فلیٹ میں پرویز صاحب کی فیملی مقیم تھی۔ گراؤنڈ فلور پہ جو فلیٹ تھا وہ حال ہی میں خالی ہوا تھا۔ ندا روحینہ بیگم سے باتیں کر رہی تھی کہ اتنے میں پرویز صاحب آ گئے۔ داخلی دروازہ بجنے کی آواز سے ندا سمجھ گئی کہ اس کے بابا ہی ہوں گے۔ پرویز صاحب داخلی دروازے سے اندر داخل ہوئے اور سب نے ان کو سلام کیا۔ ندا بھی ان کے ساتھ کمرے میں آ کر بیٹھ گئی اور روحینہ بیگم اپنے خاوند کے لیے پانی لینے کچن میں چلی گئی۔ جب روحینہ بیگم پانی لے کر کچن سے واپس آئیں تو پرویز صاحب نے انہیں بتایا کہ نیچے والے فلیٹ میں ایک فیملی کل شفٹ ہوگی۔ بلڈنگ کے مالک کی پرویز صاحب سے اچھی بات چیت تھی اور وہ ان پر بھروسہ بھی بہت کرتے تھے، اور عزت بھی اس لیے انہوں نے ان سے کہا تھا کہ نئی لوگ ہیں تو تھوڑا خیال کر لیجئے گا۔ یہی بات وہ اپنی بیگم سے کہہ رہے تھے، جو سن کر روحینہ بیگم سر ہلا کر آیت ندا سے بڑی تھی اور ندا چھوٹی، اور کس قدر لاڈلی بھی۔ ندا کافی ہنس مکھ اور ملنسار تھی، جبکہ آیت تھوڑی گمسم رہنے والی لڑکی تھی، لیکن وہ بھی کسی حد تک ملنسار تھی۔ اگلے دن پرویز صاحب اور دونوں بیٹیاں کام پہ نکل گئے اور روحینہ بیگم بھی اپنے کاموں سے فارغ ہو کر جب کھانے کا سامان لینے نیچے اتری تو گراؤنڈ فلور والے فلیٹ میں لوگ سامان شفٹ کر رہے تھے۔ انہوں نے آتے جاتے کافی مرتبہ دیکھا، لیکن ان کو کوئی خاتون نظر نہیں آئی۔ اسی طرح رات تک اس ویران فلیٹ کو ختیجہ بیگم کی فیملی نے آ کر آباد کیا تھا۔ آج ختیجہ بیگم کو اس فلیٹ میں شفٹ ہوئے تیسرا دن تھا، جب وہ کراچی کی شدید گرمی سے تنگ آ کر تھوڑی ہوا کھانے باہر دروازے میں کھڑی تھی تو ان کی نظر بلڈنگ کے مین گیٹ سے اندر آتی ندا پہ پڑی، اور پھر اسی کے پیچھے آتی آیت ان کو دکھی تو اس پر سے نظریں ہٹانا ہی بھول گئی، اور ایک آنسو ٹوٹ کر ان کے گال پر گرا، اور بس انہوں نے دھیمی آواز میں اتنا کہا، میری کومل۔ جب ندا کی نظریں ان سے ٹکرائیں تو انہوں نے ندا کی طرف ہنس کر دیکھا۔ جواب میں ندا نے بھی ان کو سلام کیا، اور پیچھے آتی آیت نے بھی احتراماً ان کو سلام کیا، اور دونوں بہنیں مسکراہٹ کے ساتھ اوپر اپنے گھر کی جانب چل دیں۔ ختیجہ بیگم بھی ایک آہ بھرتی واپس گھر کے اندر چلی گئی۔ اگلے دن اتوار تھا، دونوں بہنوں کو چھٹی تھی۔ آیت کا تو دیر تک سونے کا ارادہ تھا، لیکن ندا کا بالکل بھی نہیں۔ وہ صبح جلدی اٹھ کر بازار چلی گئی، کچھ کھانے پینے کی چیزیں خریدنے۔ ان کے گھر کی گلی کے باہر نکلتے ہی سارا فوڈ اسٹریٹ شروع ہو جاتا تھا، اس لیے وہ بنا کسی کو ساتھ لیے اکثر خود ہی کچھ نہ کچھ خریدنے چلی جاتی تھی۔ ندا بازار سے اپنے اور آیت اور روحینہ بیگم کے لیے گرم گرم سموسے خرید کر گھر آ رہی تھی کہ اس کا سامنا آج پھر ختیجہ بیگم سے ہو گیا۔ اس نے انہیں سلام کیا اور اوپر اپنے فلیٹ کی طرف جانے والی سیڑھیوں کی جانب قدم بڑھانے لگی کہ ختیجہ بیگم نے اسے آواز دے کر روک لیا، سنو بیٹا، کیسی ہو؟ ختیجہ بیگم نے بات کا آغاز کیا، الحمدللہ آنٹی، میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہو؟ ندا تھوڑا حیران ہوئی، لیکن وہ اپنی ازلی طبیعت کے باعث باتونی ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے وہاں ختیجہ بیگم سے بات چیت کرنے لگی۔
بیٹا باہر کیوں کھڑی ہو، اندر آؤ نا۔ ختیجہ بیگم نے ندا سے کہا، آنٹی جی میں ضرور چکر لگاؤں گی، لیکن ابھی ماما نے کچھ سامان منگوایا ہے، وہ ویٹ کر رہی ہوں گی نا۔ ندا نے کہا، ٹھیک ہے بیٹا، بے جھجک ہو کر آنا آپ۔ ختیجہ بیگم نے بھی اس کی بات کو سمجھتے ہوئے کہا، اوکے آنٹی، اللہ حافظ، ندا کہہ کر اپنے فلیٹ کی جانب چل دی۔ آہستہ آہستہ ان کی بات چیت ندا سے بڑھتی جا رہی تھی۔ پرویز صاحب سے بھی ختیجہ بیگم کی سلام دعا اچھی ہو گئی تھی، اور اس طرح پرویز صاحب کی فیملی کا ختیجہ بیگم کے فیملی کے یہاں آنا جانا لگا رہتا۔ ختیجہ بیگم نے 2 شادیاں کی تھی۔ پہلے شوہر سے ان کی 3 بیٹیاں اور 2 بیٹے تھے، جبکہ دوسرے شوہر سے ان کے یہاں ایک ہی بیٹا تھا جو ابھی صرف 12 سال کا تھا۔ اس کے علاوہ ان کے ساتھ ان کی بہن کی بیٹیاں بھی رہتی تھیں جو گجرانوالہ سے کراچی نوکری کی غرض سے آئی تھی۔ ان میں سے بڑی والی اجالا کی بات ختیجہ بیگم کے بڑے بیٹے شہری سے طے ہوئی تھی۔ ختیجہ بیگم کے دونوں بڑے بیٹے میڈیکل کی فیلڈ میں تھے، اور سب سے چھوٹا بیٹا امن ابھی اسکول میں 8ویں کلاس کا طالب علم تھا۔ دونوں بڑی بیٹیوں کی شادیاں انہوں نے کر دی تھی، اور تیسرے نمبر پہ تھی کومل جو کہ ایک نرس تھی۔ ایک روز ندا اور عائد کی کام سے چھٹی تھی تو وہ دونوں بہنیں گھر میں بیٹھی بور ہو رہی تھیں۔ عائد تو اپنے موبائل میں کوئی ناول پڑھنے لگی، پر ندا کو کوئی مصروفیت نہیں ملی۔ وہ کچھ دیر یہاں وہاں ٹہلنے کے بعد سونے کی غرض سے بیڈ پر لیٹی کہ تھوڑی دیر بعد اسے ختیجہ بیگم کی آواز آئی، ندا بیٹا کیا کر رہی ہو؟ ختیجہ بیگم نے اونچی آواز سے اپنے ہی فلیٹ سے پوچھا۔ آنٹی جی کچھ نہیں، آج گھر تھی تو سوچا سو جاؤں، کوئی کام تو تھا نہیں۔ کوئی کام ہے آپ کو؟ ندا نے بھی اپنے فلیٹ کے بیڈ روم کی کھڑکی سے ہی پوچھا۔ جی بیٹا جی، ایک کام تھا آپ سے۔ ماما نے آج کھانا کیا پکایا ہے؟ آنٹی جی ماما نے آج کالی دال بنائی ہوئی ہے، ندا نے بتایا۔ ٹھیک ہے بیٹا، ماما سے پوچھو مجھے تھوڑی مل جائے گی دال، آج میں نے گوشت بنایا ہے جو مجھے نہیں کھانا۔ ختیجہ بیگم نے ندا سے کہا، کیوں نہیں آنٹی جی، میں لاتی ہوں ابھی۔ ندا کو اپنی بوریت بھگانے کا حل مل چکا تھا۔ اس کی کچھ ہی دنوں میں ختیجہ بیگم کی بہن کی بیٹیوں اور چھوٹے امن سے اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ نہیں بیٹا تم رہنے دو، میں امن کو بھیجتی ہوں، خواہ مخواہ آؤ گی، ایک ہی تو چھٹی ہوتی ہے، آرام کرو۔ ختیجہ بیگم نے ندا سے کہا، نہیں نہیں آنٹی جی، میں بور ہو رہی ہوں تو میں اجالا اور امن اور مشائم سے بھی تھوڑی باتیں کر لوں گی۔ ندا کا اتنا کہنا تھا کہ امن نے ختیجہ بیگم کے پیچھے سے آ کر کہا، باجی آ جائیں، تھوڑا ہلا گلا کرتے ہیں۔ گانا چلا کر امن کی بات سن کر ندا کو بھی جوش آیا اور وہ کھڑکی سے ہٹ گئی کہ میں ابھی آئی۔ کچھ دیر بعد وہ ایک کٹوری میں دال لیے نیچے ختیجہ بیگم کے فلیٹ میں آ گئی۔ تھوڑا ناچ گانا کر کے وہ لوگ چائے پی رہے تھے کہ اچانک ختیجہ بیگم نے کہا، اجالا بیٹا، ندا کو اپنی بڑی آپیوں کی تصاویریں تو دکھانا، اور ان کے بچوں کی بھی۔ ماشاءاللہ ندا، تم دیکھنا میرا نواسہ نواسی کتنے پیارے ہیں۔ ختیجہ بیگم نے ہنستے ہوئے کہا۔ ندا کو بھی بچے بہت پسند تھے تو وہ بھی اجالا سے اصرار کرنے لگی۔ اجالا لیپ ٹاپ اٹھا لائی اور ندا کو تصویریں دکھانے لگی۔ باقی سب بھی تصاویر دیکھ رہے تھے۔ ندا نے ختیجہ بیگم کی بیٹیوں کو دیکھتے ہی ان کی خوب تعریف کی، اور ان کے بچے بھی ندا کو بہت پسند آئے۔ وہ تصاویر دیکھ ہی رہے تھے کہ اچانک ایک تصویر میں ندا نے دیکھا کہ ان کی ایک بیٹی جس کا نام کومل تھا وہ امن کے ساتھ کھڑی تھی۔ آنٹی جی یہ کون ہے؟ ماشاءاللہ بہت پیاری ہیں، ندا نے ختیجہ بیگم سے سوال کیا۔ بیٹا یہ کومل ہے، میری بیٹی، بہنوں میں سب سے چھوٹی۔ ختیجہ بیگم کا رنگ پھیکا پڑ گیا کومل کے ذکر سے، اور یہ بات ندا نے بھی بھانپ لی۔ آنٹی کیا بات ہے کہ کومل آپی کے ذکر پہ آپ اتنا افسردہ ہو گئی؟ ندا نے ختیجہ بیگم سے سوال کیا۔ کیونکہ میری بچی اب اس دنیا میں نہیں ہے، وہ کہہ کر رونے لگی۔ ان کو دیکھ کر سبھی افسردہ ہو گئے۔ لیکن آنٹی جی ان کو کیا ہوا تھا؟ ندا نے ختیجہ سے پوچھا تو وہ اپنے ماضی میں کھوتی گئی۔ رکشے سے باہر نکلتے ہی کومل نے اس گھر کی جانب دیکھا
وہ گھر اسے کافی پسند آیا۔ آج ہی وہ اس گھر میں شفٹ ہوئے تھے۔ شہری کے پاس نوکری نہ ہونے کی وجہ سے گھر کے اخراجات سنبھالنے والے سمی اور کومل ہی تو تھے، کیونکہ اس دور میں کون کسی کا ہوتا ہے۔ امن ابھی بہت چھوٹا تھا اور باقی بہنیں اپنے گھر والی تھی۔ کومل ایک زندہ دل اور بہت بہادر لڑکی تھی، جس نے اپنی والدہ اور بھائیوں کا ہر ممکن ساتھ دیا تھا۔ گھر کے اخراجات اور بہت مہنگائی سے پریشان کومل اور سمی نے اس کرائے کے گھر میں رہنے کو قبول کر لیا، کیونکہ اس کا کرایہ مناسب تھا اور گھر بھی کافی بڑا اور ہوادار تھا۔ سارا سامان شفٹ کرنے سے قبل کومل اس گھر کو دیکھنا چاہتی تھی اور خود اس کی صفائی کرنا چاہتی تھی، کیونکہ ختیجہ بیگم کو کینسر کا مرض تھا اور ان کا علاج بھی چل رہا تھا۔ ان کے مرض کو کیمیو تھراپی سے ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی اور ان کا مرض تقریباً ختم ہونے والا تھا، صرف اور صرف ان کی بیٹی کی بدولت، کیونکہ وہ ایک اچھے اسپتال میں ایک قابل نرس تھی۔ کومل نے شادی نہ کرنے کا فیصلہ کیا تھا، کیونکہ اپنی والدہ اور بھائیوں کو چھوڑ نہیں سکتی تھی۔ وہ ہر دم ان کا سہارا بنتی تھی۔ اس کی عقل مندی کی وجہ سے اس کے بھائی بھی اس سے مشورے لیتے اور کامیاب بھی ہوتے۔ وہ رحم دل تھی۔ اچھی صورت تو کومل کو اللہ نے عطا کی ہی تھی، لیکن اس کی سیرت بھی ویسی ہی خوبصورت تھی۔ ذہین اور سب کا حوصلہ تھی کومل۔ نئے گھر کے اندر داخل ہوتے ہی امن نے دوڑنا شروع کر دیا۔ امن دیکھ کے چوٹ لگے گی بیٹا، کومل نے امن کو ڈانٹا۔ گھر میں 3 بیڈ روم تھے، ایک چھوٹا سا سین، کمروں کے اندر ہی باتھ روم تھے۔ ہر کمرے میں بڑی بڑی کھڑکیاں تھیں۔ گھر زیادہ دن تک بند رہنے کی وجہ سے ایک عجیب سی باس آ رہی تھی، جو کہ نئے پینٹ اور سیلن کی تھی۔ سب کو گھر بہت پسند آیا اور ختیجہ بیگم کہنے لگی کہ یہ سب بچوں نے اپنے اپنے کمرے چن لیے۔ کومل نے اپنے لیے داخلی دروازے کے پاس والا کمرہ منتخب کیا اور دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئی، ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا اسے محسوس ہوا۔ کچھ پل کے لیے اسے عجیب لگا، لیکن اس نے نظر انداز کر دیا۔ اس نے کمرے کے چاروں جانب نظریں دوڑائیں تو اسے کمرے کے دروازے کے ساتھ والی دیوار پہ ایک تختہ نظر آیا، جس پہ کچھ عربی میں لکھا ہوا تھا اور اس تختے کو ایک لال اور نارنجی دھاگے سے باندھا گیا تھا۔ اس پہ لکھا تھا، یا اللہ الجا الی الشیطان من بین الموت وبقوۃ خاصتک۔ کومل کو عربی نہیں آتی تھی، اسے سمجھ نہیں آیا کہ وہاں کیا لکھا ہے، لیکن اسے حیرت ہوئی وہ دیکھ کر، کیونکہ پورے گھر میں پینٹ کیا گیا تھا اور پورے گھر کے ساتھ اس کمرے کو بھی پینٹ کیا گیا تھا، لیکن وہاں سے یہ تختہ ہٹایا کیوں نہیں گیا تھا؟ کومل نے کمرے سے باہر آ کر اپنے ایجنٹ کو کال ملائی اور اسے فوراً گھر آنے کے لیے کہا۔ وہ تھوڑی ہی دیر میں وہاں آ گیا تھا۔ کومل اس ایجنٹ کو اور ختیجہ بیگم کو بھی اپنے کمرے میں لے گئی اور سارا معاملہ ان کو بتایا۔ وہ ایجنٹ اس تختے کو دیکھ کر حیران ہوا اور کومل اور ختیجہ بیگم سے معذرت کی اور کہا، دراصل یہاں آس پاس لوگوں نے اس گھر کے متعلق ایک بات پھیلا رکھی ہے۔ یہاں کوئی جادوگری اور ٹونا ہوتا تھا اور یہاں آسیب ہے۔ اس کی بات سنتے ہی کومل زور سے ہنسنے لگی۔ تو جب مزدور یہاں کام کر رہے تھے تو یہاں کے کسی بھی چیز کو انہوں نے ہاتھ تک نہیں لگایا اور یہ تختہ بھی انہیں یہاں سے ہٹانے کو کہا گیا تھا، پر وہ بات نہیں مانتے ہوئے اسے یہاں ہی چھوڑ گئے، کیونکہ ان کا ماننا تھا کہ جادو ٹونا یہاں ہی اسی کمرے میں ہوتا تھا۔ ایجنٹ نے اپنی بات مکمل کی، تو یہ نیک کام میں خود کرنا چاہوں گی، پھر تو کیونکہ یہ عجیب واہیات بات ہے۔ آسیب مائی فٹ، کومل نے ایجنٹ کو دیکھتے ہوئے کہا، اور وہ کر دیا جو اسے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس نے وہ تختہ اپنے ہاتھوں سے ان دھاگوں سے آزاد کیا اور تختے کو تھام کر زمین پہ پٹک دیا۔ آسیب جی آپ کا سوغات ہے، اور ہنستے ہوئے اس کمرے سے باہر چلی گئی۔ لیکن ختیجہ بیگم کو کچھ غلط ہونے کا اندیشہ ہو چکا تھا، کیونکہ وہ ماں تھیں اور ماں تو ماں ہوتی ہے جو اپنے اولاد پہ آنے